الله الرحمن الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم لوگ مدنی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مدنی زندگی کے جو ابتدائی مراحل ہیں، شروعاتی دور ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ 2-3 قسط تقریباً اسی پر گزر رہا ہے۔ میں اتنی تفصیل سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں سیرت پر، اگر میں چاہتا تو صرف واقعات کی روشنی میں، یا جو صرف مزے کی باتیں ہیں، سن کر کہنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، وہ باتیں کہہ کر کے گزر جاتا میں، اور جلدی جلدی جو ہے یہ چیز ختم ہو جاتی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سن رہے ہیں تو بالتفصیل سنیں، جتنی کوشش ہو اس سے بہتر نتائج جو ہے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تفصیل کے ساتھ میں ایک چیز جو ہے سیرت کی ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کروائی۔ مکی زندگی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مکہ کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں کروائی۔ رخصتی آ کر کے مدینہ کروائی۔ مدینہ میں رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں، تقریباً ہجرت کے 6-7 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا۔ روزے کے تعلق سے ایک بہت خاص بات آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں کہ یہ جو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے نا، جو جس حالت میں آج ہیں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے، اس حالت میں کئی حالتوں سے بدل کر کے یہ روزے آئے۔ یعنی شروع میں جب رمضان کو روزہ فرض ہوا تو ایسے نہیں تھا جیسے کہ ہم لوگ آج رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلی قسم میں نے ذکر کیا نماز کے تعلق سے کہ نماز کی حالت بھی بدلی ہے، ایسے ہی روزوں کی حالت بھی بدلی ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ مطلب 10 محرم کا روزہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا فرض ہوا، کیا چیز کہی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ تو سال کو سال آتا ہے عاشورہ کا روزہ، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ہر مہینے میں 3 دن روزے، اور سال میں عاشورہ کا روزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں، یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہجرت کا دوسرا سال، جو رمضان کے روزے کی فرضیت والی آیت ہے اس کو نازل کیا اللہ نے۔ کون سی آیت؟ بڑی مشہور آیت ہے، دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔
اللہ نے یہ بھی کہا سورۃ البقرہ کی آیت میں ایام معدودات. سمجھیے اس چیز کو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں یہ رمضان کے روزے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو پھر وہ روزے رمضان میں نہ رکھ کر کے باقی دن میں اس گنتی کو پوری کر سکتا ہے. یعنی رخصت دی اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ مریض ہو یا مسافر ہو تو رمضان میں روزے نہ رکھ کر کے بعد میں بھی روزے آپ پوری کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو پرابلم ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا اس وقت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی طرف سے اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو ان کے لیے معاف ہے. یہ آیت موجود ہے قرآن میں. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ رمضان کو روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہیں رکھ کر کے کیا کرو، ایسا بھی کر سکتے ہو، آپشن ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دو فدیے کے طور پر، تو وہ چیز بھی تمہارے لیے جائز ہے. کب کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب فرسٹ روزے فرض کیے گئے تب. اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی بہت خاص جو ہم میں سے کم ہی لوگوں کو پتا ہوگی کہ ابھی کیا ہے، سحری کھاتے ہیں، مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مغرب سے لے کر پھر سحری کھانے تک یعنی فجر تک پھر کھانے پینے جمع سب کی سہولت ہے، اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پہلے ایسا نہیں تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے ایسا تھا کہ آدمی جو ہے سحری کر لیا، پھر اس کے بعد پورا دن بھر روزہ رکھا. اب اس کو کھانے پینے کی اجازت کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ سو نہ جائے. اگر وہ سو گیا، یعنی اگر کوئی شخص بغیر افطاری کیے ہوئے مغرب کے وقت سو گیا تو سمجھو کہ اب وہ کب کھا سکتا ہے؟ اگلے دن کھا سکتا ہے، پھر نہیں کھا سکتا. ایسے کئی واقعات صحابہ کرام کے ہوئے. کسی نے غلطی سے جمع کر لیا، کوئی جو ہے تھک ہار کر کے آیا، بیوی جو ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پڑوس سے کچھ مانگ کر لے کر آتی ہوں، شوہر جو ہے روزے سے ہیں، آئے بیچارے تھکے مادے وہ سو گئے. اب سو گئے تو نو پرمیشن. اب کتنا مشکل تھا، ابھی تو ہمارے لیے آسانی ہے. تو شروع میں روزے اس طریقے سے جو ہے فرض کیے گئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر آپ پڑھتے جائیے آیت نمبر 183 84 85 اس میں ذکر کیا اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کو فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا ہے. پہلے کیا تھا؟ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تب بھی اجازت، لیکن اب کیا کہا گیا؟ نہیں، جو اب رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اب فرض ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ آپشن رکھا مریض کے لیے کہ اگر بیمار اتنا ہے کہ بعد میں پوری نہیں کر سکتا، شفا ہونے کے چانسز نہیں ہے، تو فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دو، وہ آپشن رکھا. مسافر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا کہ بعد میں پوری کر لے. لیکن یہ آپشن جو تھا کہ صحت مند ہے پھر بھی فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اللہ نے ہٹا دیا. اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا، وہ سختی کہ آدمی سو گیا تو پھر نہیں کھا سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. تو اس طریقے سے جو ہے روزوں میں بھی بتدریج آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی. اچھا، صدقہ فطر بھی رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی نازل ہو گئے، اس کا حکم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی. زکوٰۃ جو ہے یہ بھی سن 2 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر اس کا حکم نازل ہوا. لیکن یہاں میں جانکاری کے لیے بتا دوں، لفظ زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا لفظ یہ آپ کو مکی صورتوں میں بھی ملے گا. مکی صورتوں میں ملنے کا مطلب مکہ کے اندر بھی یہ لفظ نازل ہوا ہے، لفظ زکوٰۃ. آپ پڑھیں گے سورہ مزمل، سورہ حامیم، السجدہ، تو وہاں آپ کو زکوٰۃ کا لفظ ملے گا. لیکن اصول کے ساتھ اور نصاب کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، اس میں اتنا دینا ہے، ایسے دینا ہے، ان کو دینا ہے، یہ پوری ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ جو حکم نازل ہوا وہ مدینہ کے اندر نازل ہوا. وہ کہاں نازل ہوا؟ مدینہ کے اندر. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہماری جانکاری میں ہونی چاہیے. وہاں پر نازل ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے قبلہ تبدیل ہونے کی بات آئی. اچھا، یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے ذکر کر دی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. جو ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے
جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو قریش وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑے. مکہ کے اندر حالات کیسے تھے وہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مکہ کے اندر طرح طرح سے ستاتے تھے، نبی کو بھی، نبی کے ساتھیوں کو بھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھتے تو سر پر جو ہے گندگی لا کر ڈال دیتے، کوئی گردن پر پیر رکھنے کی کوشش کرتا، کوئی مارتا، صحابہ کرام کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے. مکی زندگی میں 13 سال مکہ کے اندر کفار مکہ، قریش مکہ ستاتے رہے. جب کسی نہ کسی طریقے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے مکہ کے لوگ. چنانچہ پیغام بھجواتے رہتے تھے، یہ مت سمجھ لو کہ ہمارے چنگل سے تم بچ گئے، ہم وہاں تمہارے گھر میں گھس کر کے وہاں تمہارا صفایا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. اور اس سلسلے میں مکہ والوں نے کیا کیا کہ مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی تھا جو اندرونی طور سے مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن، اس کے بہت سارے چاہنے والے بھی تھے کیونکہ وہ پراپر مدینہ کا رہنے والا تھا. مکہ والوں نے اس کے پاس لیٹر لکھا اور کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے، مدینہ والوں نے ہمارے یہاں سے جو بھاگ کر گئے ہیں ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، اگر تم لوگ ان سے لڑو گے نہیں اور ان کو نکال کر مدینہ سے باہر نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہارے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت کو پامال کر دیں گے. دھمکی بھرا خط مدینہ جا کر کے پہنچا عبداللہ بن ابی کے پاس. اچھا، عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، وہ خط لے کر کے اپنے ساتھیوں کو دکھایا اور پھر اس کے بعد اس کے سارے ساتھی اور بہت سارے لوگ جو مدینہ کے اندر تھے جو مسلمان نہیں تھے وہ لوگ آ کر کے جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ تو مدینہ میں بہت سارے لوگ مخالف پیدا ہو گئے اور لوگ لڑنے کے لیے آ گئے ہم سے. مکہ والوں نے لیٹر بھیجا ہے، ان کو دھمکی بھرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اگر ہم لوگ لڑیں گے نا تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہے، تمہاری تعداد کم ہے. اگر ہم لڑنا شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اچھے سے ان کو، اگر لڑنا شروع کیے تو نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اور دیکھو تم لوگ کس کو مارو گے؟ اپنے بھائی بندوں کو. یہ تمہارے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں مسلمان ہیں، تمہارے سامنے کھڑے کون ہیں؟ تمہارے اپنے لوگ ہیں. یعنی مکہ والے کیا چاہ رہے ہیں؟ تم لوگ آپس میں لڑنا، اسی لیے ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. تو کیا فائدہ آپس میں لڑ کر کے؟ یہ سن کر کے عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی بہت سارے تھے وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. عبداللہ بن ابی اکیلا ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت سے اس جنگ کو ٹال دیا، ورنہ لڑائی تو ہو جاتی تھی. مکہ والے لیٹر جو بھیجے تھے. پھر اس کے بعد مکہ والوں نے کیا کیا، اعلان کروا دیا کہ اب مدینہ والے یا جو مسلمان ہو کر گئے ہیں ان پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند. یعنی ایسی سچویشن ان لوگوں نے پیدا کر دی، ایک دم جنگ کے حالات کہ جہاں بھی دکھو گے مار دیے جاؤ. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جنگ کی بھی پرمیشن نہیں ہے. مسلمان مکہ کے اندر بھی ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، پھر بھی خالی صبر خالی صبر خالی صبر. اب یہاں پر بھی دھمکی پر دھمکی آ رہی ہے. یہاں تک کہ ہوا یہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، سرداروں میں سے تھے، یہ مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. اچھا، امیہ بن خلف مکہ کا سردار، اس کے یہاں ٹھہرے کیونکہ وہ تجارتی معاملات تھے، دونوں لوگوں کے پہچان تھی اچھی خاصی. تو امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہرے. پھر جب امیہ بن خلف کے ساتھ جانے گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو ابو جہل مل گیا. تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا مدینہ کے لوگ یہاں دکھائی دے رہے ہیں مکہ میں، اگر تم امیہ کے ساتھ نہیں ہوتے آج نا تو زندہ صحیح سلامت تم کو مدینہ واپس نہیں جانے دیتا، میں یہی مار دیتا تم. سوچئے اتنے حالات ان لوگوں نے خراب کر رکھے تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا اس موقع پر، کہا کہ اچھا تو تم ہمارے لیے جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرنا چاہ رہے ہو. اچھا یہ دھمکی، اگر تم ایسا سوچ رہے ہو نا تو میں بھی تمہارا جو تجارتی قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرتا ہے نا، ایک بھی قافلہ ادھر سے گزرنے نہیں دوں گا. انہوں نے بھی کہا نہیں ڈرے نہیں، اگر یہاں تم روکتے ہو تو ہم بھی وہاں روک دیں گے. پھر کیا کرو گے؟ ہم بھی روک دیں گے. لیکن مشرکین مکہ اس پر خاموش نہیں ہوئے، وہ دن بدن جو ہے فتنے کرتے رہے. کبھی اس قبیلے کو چڑھا دیتے، کبھی اس قبیلے کو چڑھا دیتے. یعنی مسلمان یہاں پر بھی سکون سے نہ رہیں ان کا فل پلان تھا. وہاں تو ستا رہے تھے، اب یہاں پر بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم لوگ ابھی بھی ہمیشہ خطرے میں ہیں. یعنی سکون نہیں ہے کہ آرام سے چادر تانو سو جاؤ، ابھی بھی ہم لوگ خطرے میں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے تھے.
خطرے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی جب سوتے تھے نا تو ہتھیار لے کر کے سوتے تھے. یہ عالم تھا مدینے کا ابتدائی دور میں. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو چکی تھی, ساتھ میں تھی. کہتی ہیں, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج رات جو ہے کوئی صالح آدمی میرے پاس آئے اور پہرا دے, میں سو جاؤں, میں جو ہے سو جاؤں, کوئی اچھا آدمی صالح نیک آدمی آئے اور آج پہرا دے میرے ساتھیوں میں سے تو بڑی اچھی بات ہو. یعنی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے تھے, ایسا سوچ رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اتنے میں کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی. اب بھائی ظاہر سی بات, ہتھیار لوہے کے ہوتے ہیں تو اب تیر ہے, تلوار ہے نا, ساری چیزیں, جنگی آلات, کوئی پہنے ہوئے آدمی آ رہا, اس سے آواز پیدا, جھنکار پیدا ہو رہی ہے ہتھیاروں کی کہ کوئی آ رہا ہے ہتھیار بند آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون, کیونکہ بہت زیادہ روشنی تو ہوتی نہیں تھی کہ ہمارے پاس جس طرح روشنی رہتی ہے, اسٹریٹ لائٹ ہے تو بلب ہے تو فلاں ہے, وہ دیے کی روشنی ہوتی تھی, اس میں کچھ راتوں میں اندھیروں میں دکھائی نہیں دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون, تو آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سعد بن وقاص ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں سعد بن وقاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں وہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں, کس لیے آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خطرہ نہ ہو, اس لیے دل آج بولا کہ آج رات پہرا دوں آپ کے پاس, ایسے دل میں خیال آیا کہ آج پہرا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اچھا رکھے تم کو, ٹھیک ہے پہرا دو پہرا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے جو ہے سو گئے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ پہرا دینے کے لیے خود ہی ہتھیار وغیرہ لگا کر کے آ کر کے رات بھر یہاں ڈیوٹی دیں گے, چلے آئے. پھر اس کے بعد مدینہ میں برابر ایسے ہی پہرا چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہرا ہوتا تھا, صحابہ کرام ہتھیار لے کر کے جو ہے خطرے کی وجہ سے سوتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی واللہ یعصمک من الناس, کہ اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا, آپ اپنے بارے میں فکر مت کیجیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے پہرا مت کیا کرو, پہرے ہٹا دو, کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے امان میں لے لیا ہے, اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے. لیکن قریش کا خطرہ تو ہمیشہ لگا رہتا تھا عام لوگوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے. ایسے حالات میں, ایسے پرخطر ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنگ کی اجازت دی, کیونکہ اب ضرورت تھی جنگ کی. آخر کب تک سہتے بتائیے, کب تک, 13 سال مکہ کے اندر سہے, اب یہاں پر بھی خطرے میں جینا یہ ٹھیک نہیں تھا. اللہ رب العالمین جانتا ہے کب کون سی چیز صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے اجازت نامہ بھیج دیا. قرآن میں سورۃ الحج کے اندر 39 آیت اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اسی لیے مظلوم اب ظالموں سے لڑ سکتے ہیں. جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اب تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو اور ظالموں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا, یا جہاد کی اجازت کب کیوں نہیں دی, حالانکہ مکہ کے اندر تو بہت ظلم کیا جا رہا تھا. ہم جانتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا تھا, کسی کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا, کسی کو کوئلے کے انگاروں سے جلایا جاتا تھا, کسی کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا. مختلف تکالیف دی جاتی تھی مکہ کے اندر, مگر پھر بھی مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نہیں نازل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پریشان ہو کر کے آتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک صبر کرتے رہیں گے, کب تک؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, سنن نسائی کی حدیث ہے, انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا, مجھے معاف کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے, اس سے لڑ نہیں سکتے, ابھی صرف معاف معاف, صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی کہتے رہے, لیکن مدینہ میں حکم نازل ہو گیا. دیکھو یہاں پر یہ چیز جان لو کہ جہاد کے لیے سازگار حالات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جہاد کے لیے ایک اچھا ماحول, ایک اچھا سازگار حالات چاہیے. مسلمان مکہ میں کمزور تھے, طاقت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا, اختیار نہیں تھا, اجتماعیت نہیں تھی, اور مینورٹی کی حیثیت سے, کم حیثیت سے وہاں پر رہتے تھے. مشرکین کی تعداد زیادہ تھی, مسلمان کی تعداد کم تھی, ایسا رہتے تھے. اچھا اب اجتماعیت ہے, اقتدار ہے, اختیار ہے, یہ ساری چیزیں کہاں ملی؟ مدینہ کے اندر. مدینہ کے اندر ساری چیزیں حاصل ہوئیں.
اسی لیے جو ہے مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب حالات سازگار ہو گئے ہیں. اور جہاد ایک ایسی چیز ہے، اجتماعیت میں جہاد ہے، انفرادی میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی میرے دل میں خیال آیا میں نکل کھڑا ہوا، بلکہ شریعت کے مطابق حکمران وقت کی قیادت میں یہ چیز ہونی چاہیے، اجتماعی طور پر یہ چیز ہو تب مانا جاتا ہے. نہیں تو اکیلے کوئی جا کر ایسا کرنا شروع کر دے تو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں جہاد کی باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اور یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مدنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں گزرا ہے. اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ابھی سمجھ لیجئے تاکہ بعد میں جب جنگوں کے حالات آئیں گے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اسی لیے میں یہ ساری باتیں ذکر کر رہا ہوں. جہاد کا مقصد مظلوموں کی مدد، جیسے وہاں تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں پر برابر مکہ کے لوگ ظلم کر رہے تھے، مظلوموں کی مدد، یہ جہاد کا مقصد ہے. دوسرا مقصد جہاد کا جو بہت اہم ہے، دعوت الی اللہ کے لیے راستے میں آنے والی رکاوٹ ہٹانا، یہ جہاد کا مقصد ہے. اور یہ جہاد کا بڑا عظیم مقصد ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اچھی اچھی بات لوگوں کو بتائیں، تو جو اس میں روڑا بنے اس کے خلاف جہاد کرنا، ظالم جو ہیں، جو غلط ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ ہے جہاد. کسی مظلوم کو مارنا یہ غلط ہے اسلام کی نظروں میں، معصوموں کو مارنا غلط ہے، بچوں کو مارنا غلط ہے، عورتوں کو مارنا غلط ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ غلط ہے. کوئی آدمی بم لگا کر پہنچ جائے اس کا پھوڑ دے، پوری پبلک کو مار دے، یہ غلط ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. جہاد کا جو مقصد میں نے ذکر کیا کہ مظلوموں کی مدد، دعوت الی اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹانا. ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو، بعد میں حالانکہ اس کی تفصیل آئے گی لیکن بات آئی ہے تو ذکر کر دے رہا ہوں. ایک غزوہ ہوا، ایک لڑائی ہوئی ہے، جنگ خیبر، یہودیوں کے خلاف. یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے مدینہ کے اندر، مسلمان ان کو فتح کیے. ایک قلعہ اور تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مگر جو ہے وہ قلعہ مضبوط تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں علم، جھنڈا جو ہے ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا. وہ بندہ ایسا ہے جو بڑا نیک ہے، وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. اب سوچئے کتنی بڑی بات تھی، نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. یعنی کہ جس بندے کو، جس شخص کو یہ جھنڈا ملنے والا ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک حساب سے جنت کا پروانہ اس کو ملنے والا ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ وہ شخص اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اب ہر شخص کی خواہش ہونے لگی کہ مجھے ملے تو زیادہ اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے دن جھنڈا دینے کی بات کی، جھنڈا اب دینا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی مجھے عہدہ منصب کی خواہش نہیں ہوئی، کبھی بھی میں نہیں چاہا کہ مجھے فلاں عہدہ منصب ملے، لیکن اس دن میں اپنے پنجوں پر کھڑا ہو رہا تھا ایسا. حالانکہ ہائٹ الحمدللہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر پھر بھی یہ اور پنجوں پر کھڑے ہو رہے تھے. کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نظر آ جاؤں میں اور مجھے مل جائے تو اچھا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ آئی، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں نا، آنکھوں میں تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اپنا لعاب لگایا، ان کی آنکھ اللہ رب العالمین نے صحیح کر دی، شفا مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا، جھنڈا دیا، اور دینے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے جو لفظ کہا نا وہ بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جانا کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہاں میں غور کیا کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں جنگ پر بھیج رہے ہیں نا، لیکن نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جانا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا. جہاد پر بھیجتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الی اللہ کی بات سمجھا رہے ہیں، کیونکہ جہاد کا مقصد دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ یہ عظیم مقصد ہے جہاد کا. اور جہاں دعوت الی اللہ کی اجازت ہو وہاں جہاد کی ضرورت ہی نہیں. ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں
کیونکہ ابھی انشاءاللہ اگلی قسط سے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ مدنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں پر محیط ہے، لڑائیوں پر محیط ہے۔ اور اسی لیے میں ابھی اس چیز کو کلیئر کر دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ کرنا لوگوں کو سکھایا، لڑائی بھڑائی سکھائی، دہشت گردی سکھائی، نعوذ باللہ من ذالک، مارنا کاٹنا سکھایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جس کی تاریخ میں جنگ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، کون سی ایسی قوم اس وقت دنیا میں ہے جس کی تاریخ میں کوئی جنگ نہیں ہے؟ مہابھارت، رامائن، جس پر اس ملک کی کلچر کی بنیاد ہے، یہ سب کیا تھے؟ یہ سب لڑائیاں ہی تھی نا۔ مہابھارت ہے، رامائن ہے، یہ سب لڑائیوں کی پوری داستانیں ہیں، باقاعدہ شوق سے دکھائی جاتی ہیں، ان کے سیریل بن چکے ہیں کئی قصوں میں، ان کو باقاعدہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ رامائن ہے، یہ مہابھارت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور آج دنیا کا ہر ملک فوج رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ سب کے پاس فوجی طاقت ہے۔ ہر قوم اپنی دفاع کا حق رکھتی ہے، ڈیفنس کا حق رکھتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تو کیا غلط کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آج کا شخص کہے کہ غلط تھے، انہوں لڑائی لڑے، اپنا دفاع کیا، اپنا ڈیفنس کیا، تو پھر آج کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، آج کے تمام لوگ پھر غلط ہو جائیں گے، جو کہ غلط ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہر قوم کو، ہر ملک کو اپنی دفاع کا جو ہے حق ہے، اور دفاعی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر ہی دیکھیے کہ بارڈر پر فوجی تعینات رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، بارڈری علاقوں میں اگر کچھ بھی ادھر ادھر غلط نظر آتا ہے فوراً فائرنگ ہوتی ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے آزادی وغیرہ کے موقع پر، جشن کے موقع پر، کہ ہمارے پاس یہ میزائلیں ہیں، ہمارے پاس اتنے توپ ہیں، ہم اتنے توپ منگوائے ہیں، اتنی جہازیں منگوائے ہیں، ہمارے پاس اتنا فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسا بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دفاع میں جو جنگیں لڑیں ان کو دہشت گردی کا نام دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ غلط ہے نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 سے زیادہ سرائے ہوئے ہیں، سرائے، اور تقریباً 27 غزوات ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کی کنفیوژن کے لیے دور کر دوں، سرایا کس کو کہتے ہیں، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ سرایا اس کی واحد سریہ ہے، سریہ کی جمع سرایا، کئی سریہ تب سرایا۔ سرایا اصل میں کہتے ہیں وہ جنگی مہم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا لشکر کی شکل میں، چھوٹے فوجی دستوں کی شکل میں، کہ تم لوگ جاؤ، خود اس میں شریک نہیں ہوئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سرایا، جس کی واحد سریہ آتی ہے۔ غزوہ جس کی جمع غزوات ہے، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگی مہم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، اس کو بولتے ہیں غزوہ، جس میں خود شریک ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 سے زیادہ سرائے ہوئے ہیں، 27 تقریباً غزوات ہوئے ہیں، اور ان 27 غزوات میں صرف 9 غزوہ ایسا ہوا ہے جس میں لڑنے کی نوبت آئی ہے، یعنی فائٹنگ ہوئی ہے، لڑائی باقاعدہ ہوئی ہے، باقیوں میں نہیں ہوئی۔ اس میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے تقریباً کم و بیش 1018 ہے۔ اتنے سارے سریے، اتنے سارے غزوات، یہ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کیجئے، یعنی ذہنوں میں رکھیے، اتنے سارے سرایا، اتنے سارے غزوات، مرنے والوں کی تعداد کتنی؟ 1018 کم و بیش، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے۔ وہیں آپ دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم جس کو ورلڈ وار بولتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، آپ جانتے ہیں، میری جانکاری کے مطابق جو میں نے جانکاری حاصل کی، مرنے والوں کی تعداد 20 ملین ہے۔ کتنی ہے؟ مرنے والوں کی تعداد 20 ملین ہے، 10 ملین سولجر اور 10 ملین سویلینز یعنی عام شہری۔ اور دوسری جنگ عظیم میں 30 ملین لوگ مارے گئے ہیں، 34 ملین لوگ زخمی ہوئے۔ اور جو دنیا ان سب چیزوں کو دیکھتی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1018 اتنے سارے غزووں سریوں میں، تو ان کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ٹھہراتا ہے تو دراصل اس کا نظریہ ہی غلط ہے، اس کو سوچنے کا اور اسلام کو دیکھنے کا جو پیمانہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ غلط ہے۔ اور انشاءاللہ
جب غزوات کی باری آئے گی، جنگوں کی باری آئے گی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین ہیں۔ جس طرح جنگیں آتی جائیں گی اس میں ہم دیکھتے جائیں گے۔ بہرحال مسلمانوں کو جب جنگ کی اجازت مل گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص کام کیے۔ خاص کام، پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس جو قبیلے تھے اور خاص طور سے مدینہ اور مکہ کے راستوں پر جو قبیلے تھے، اور اسی طریقے سے مکہ سے جو شام کی طرف جاتے تھے، مدینہ کے قریب والے راستے سے جو تجارتی راستہ تھا، اس راستوں پر جو قبیلے آباد تھے ان کے پاس جا کر کے امن کا، صلح کا معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ غیر مسلم تھے، حالانکہ ضرورت پڑنے پر ایسا معاہدہ کرنا جائز اور درست ہے، گرچہ وہ مسلم نہ ہو۔ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، دوستی تعاون کا معاہدہ کیا۔ دوسرا کام یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گشتی دستے بھیجنا شروع کیے، جس کو ہم ابھی ذکر کیے سرایا۔ گشتی دستے مطلب کہ بارڈری علاقے اور خاص طور سے مکہ کی طرف آنے والا راستہ، ان راستوں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں فوجوں کی بھیجنی شروع کی، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ راستے محفوظ رہیں، ہمیشہ پتہ لگا رہے کہ کیا چل رہا ہے نا، کیا ہو رہا ہے، آس پاس کی خبر ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اچانک حملہ ہو جائے۔ بہترین کمانڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بیدار ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے دماغ کو وہ بیدار رکھتا ہے اور جاسوسوں کو بھیجے رکھتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آج بھی نا جاسوسوں کا سسٹم ہے، دیکھیے آج بھی دیکھیے بارڈری علاقوں میں ہمیشہ فوجیں ٹکڑیوں کی شکل میں گشت کرتی رہتی ہیں، ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے تجارتی قافلے تھے ان پر بھی جو ہے نگاہ رکھنے کی بات کی، کیونکہ ظاہر سی بات اب جنگ کا ماحول ہے۔ اب اگر دشمن ہتھیار خرید کر لے کر کے جا رہا ہے اور کل کے دن اسی ہتھیار سے آپ پر حملہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس ہتھیار کو وہاں لے کر جانے ہی نہیں دینا۔ اب اگر دو ملکوں میں لڑائی کی نوبت آ جائے اور پھر اس کے بعد اس ملک کے لوگ بولیں کہ یہاں سے ہتھیار لے کر کے مجھے جانا، تو جانے دیں گے؟ مجھے یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانی ہیں، جانے دیں گے؟ نہیں، بلکہ جب لڑائی کی نوبت آتی ہے تو یہ ماحول ہوتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی وہاں پہنچنے نہ پائے، ایسا ماحول ہوتا نا، یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیزیں وہاں پر نظر رکھنے کے لیے جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں فوجوں کی بھیجنی شروع کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کے لیے کہ مکہ والے اب جان لیں کہ مسلمان اب صبر نہیں کریں گے، اب مسلمان مکی زندگی جیسا کمزور نہیں ہے کہ تم مارتے جاؤ ہم خالی صبر کرتے جائیں گے، تم پیٹتے جاؤ اور ہم خاموش پیٹتے جائیں گے، اب نہیں، اب اگر کچھ بولو گے تو جواب دیا جائے گا، اسی لیے اب حد میں رہو۔ ان کی حد بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سرایا بھیجے، بعض میں خود بھی شریک ہوئے، جیسے سریہ سیف البحر ہے، سریہ رابغ ہے، سریہ خرار ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے سریے۔ پھر غزوہ بعات ہے، غزوہ صفوان ہے، غزوہ ذی العشیرہ ہے، یہ سب جنگ بدر سے پہلے کے چھوٹے چھوٹے غزوے، چھوٹے چھوٹے سریے ہیں، لیکن اس میں لڑنے کی نوبت نہیں آئی، گئے چلے آئے، گئے چلے آئے، لڑنے کی نوبت کسی میں نہیں آئی۔ یہاں تک کہ کیا ہوا، سن 2 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں مکہ والوں نے اپنے ایک بندے کرز بن جابر فہری کو مدینہ بھیجا اٹیک کرنے کے لیے، ان لوگوں نے پہلے بھیجا۔ اس بندے نے آ کر کیا کیا، چھوٹی سی فوج کے ساتھ جو مدینہ کی چراگاہ تھی جہاں جانور رہتے تھے اور جہاں چرواہے رہتے تھے، چرانے والے، ان کو مار کر کے جانوروں کو لے کر کے بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، مگر تب تک وہ نکل چکا تھا۔ ان لوگوں نے ایسا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری میں عبداللہ بن جہش ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 12 لوگوں کو دیا اور کہا کہ دیکھو تم کو ایک جگہ روانہ کر رہا ہوں، میرا یہ لیٹر ہے، لیٹر بھی اپنے پاس رکھو، لیکن یہ لیٹر 2 دن تک سفر کرتے رہو، سفر کرنے کے بعد 2 دن کے بعد یہ لیٹر کھول کر دیکھنا، اس سے پہلے نہیں دیکھنا۔ یہ روانہ ہوئے، 2 دن کے بعد لیٹر کھول کر کے دیکھا، مکہ کے راستے پر روانہ ہو رہے، 2 دن کے بعد لیٹر کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا
کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ ایک وادی ہے، وہاں جا کر کے تم لوگ ٹھہرو، وہاں سے ایک قافلہ گزرنے والا مکہ والوں کا۔ اب مکہ کے اتنے قریب پہنچنا بولے تو ڈینجر والی بات ہے نا، خطرے والی بات ہے۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو 12 لوگ تھے کہ دیکھو بھائی زبردستی نہیں ہے، نبی نے یہ حکم دیا ہے، میں امیر ہوں اس قافلے کا، میں تو حکم بجا لاؤں گا، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میری اجازت ہے، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنگ کے حالات ہیں، مکہ والے ہمارے دشمن ہیں، طائف والے بھی ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں مکہ اور طائف کے بیچ میں جا کر کام کرنا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بہرحال گئے۔ اب وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ واقعی میں ایک تجارتی قافلہ ہے وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اطلاع دی تھی، نبی تھے نا، وہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح وہ قافلہ ہے۔ کہا اب قافلے پر حملہ اگر کرنا بھی ہے تو رجب کا مہینہ چل رہا تھا، رجب کا، اور رجب کا لاسٹ دن تھا، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اگر ہم ابھی حملہ کرتے ہیں تو حرمت پامال ہوگی مہینے کی، اسلام کے اندر خود ہے کہ حرمت والے مہینے میں اٹیک نہیں کر سکتے، اور اگر آج چھوڑ دے رہے ہیں، ابھی یہ لوگ نکل جائیں گے یہاں سے تو یہ لوگ تو حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں پر بھی ہم تو پہنچ نہیں سکتے، نہ لڑ سکتے، یعنی اگر حملہ کرنا ہے تو آج ہی، اور آج حرمت والا مہینہ ہے، لاسٹ دن ہے آج، کیا کریں؟ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ خود ہی کر دیتے ہیں حملہ، کر دیتے حملہ، کر دیے حملہ۔ اس میں ایک صاحب کا قتل ہوا، باقی لوگوں کو قیدی بنایا، اور سب چیزیں لے کر کے مدینہ آ گئے۔ مکہ والوں کو جب اطلاع ملی تو وہ لوگ تو ان کو ملنا چاہیے تھا موقع، وہ طرح طرح کی باتیں وہ لوگ پورا پھیلانا شروع کر دیے، کیسے مسلمان ہیں، حرمت والے مہینے کو پامال کر دیے، کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے کہتے ہیں، حرمت والے مہینے، اپنا سب کچھ کرتے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان اب غلطی کر دی نا، موقع مل گیا ان کو، کہتے ہیں نا دشمن کو ایک موقع ملے تو ختم، اب وہ لوگوں کو موقع مل گیا، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو ایسا کر دیے، نبی ایسا کر دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کروا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، جب صحابہ کرام پہنچے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غصہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ میں نے یہ تھوڑی حکم دیا تھا کہ تم لوگ حرمت والے مہینے میں جا کر حملہ کرو، میں نے حملہ کرنے کے تعلق سے کچھ بولا ہی نہیں تھا، حرمت والے مہینے میں تو بالکل نہیں بولا تھا میں، پھر اپنی طرف سے کیوں تم لوگ حملہ کر دیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کیے، نہ قیدیوں کی طرف دیکھے، نہ کچھ بھی کیے، ابھی ایک دم سائلنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نازل کی، جس میں اللہ نے کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، پوری آیت اللہ نے نازل کی اور کہا اے نبی یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، کہہ دیجئے آپ ان سے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب مسلمانوں نے ایک غلطی کر دی تو یہ لوگ بہت اوپر اٹھا لیے، اور جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور غلطیاں کر چکے ہیں وہ اس پر خاموش ہے، کتنی غلطیاں ان لوگوں نے کی ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، یہ لوگ ہو گئی غلطی وہ جانے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا، جو قیدی تھے ان کو آزاد کیا، یہ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیے، ایسا نہیں کہ قید ہو گئے تو ہو گئے ختم، وہ غلطی سے ہوا تھا تو کیا ہوا اب مار دیں گے، ہمارے چرواہوں کو مار دیا تھا تم لوگوں نے، نہیں، حرمت والے مہینے میں حملہ ہوا تھا نا، دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور جو قتل ہوا تھا اس طرف کا بندہ اس کے ورثہ کو دیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگ کا ماحول ہے پھر بھی ہمارے نبی کا اخلاق دیجیے، خون بہا ادا کیا، دیت دی ہمارے نبی نے، یہ لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں دہشت گردی سکھا کر کے گئے۔ یہ جو ہوا اس کے بعد ہوا جو ان لوگوں نے کیا تھا، لوگوں نے پہلے اپنے بندے کو بھیج کر کے مدینہ میں اٹیک کروایا تھا اور چرواہوں کو مروایا تھا اور جانور لے کر کے بھاگ گیا تھا بندہ، اس کے جواب میں یہ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد کفر اور اسلام کا جو بڑا مارکا ہوا ہے غزوہ بدر، اس کی باری آئی، جس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی پورے عرب کے اندر کہ ہاں مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ
اس کے بعد اسی کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔